بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. I am مشتاق شمیم and you are watching BBC بڈگام براڈ کاسٹنگ چینل. بڈگام براڈ کاسٹنگ چینل پر سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے. ناظرین پیش خدمت ہے ہمارا خصوصی سیگمنٹ انتخابی میدان سے. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا یہ دلچسپ سیگمنٹ انتخابی میدان سے. جی ناظرین، آپ اپنی اسکرین پر اس وقت جن سیاسی لیڈر کو دیکھ رہے ہیں وہ ہیں سعید محمد الطاف بخاری صاحب، جو اپنی پارٹی کے سربراہ ہیں. یہ جو ویڈیو کلپ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اس میں سعید محمد الطاف بخاری صاحب ریار خان صاحب میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی پارٹی کا قیام 5 اگست 2019 کے بعد عمل میں لایا گیا. الطاف صاحب اور ان کے ساتھیوں کی طرف سے 5 اگست 2019 کو جب ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 اور 35A کیا گیا مرکزی سرکار کی طرف سے، مودی سرکار کی طرف سے، اس کے بعد اس پارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا. اپنی پارٹی کو وجود میں آنے کو لگ بھگ 5 سال بیت گئے، لیکن ان بیتے 5 سالوں میں کبھی بھی محمد الطاف بخاری صاحب نے حلقہ انتخاب خان صاحب کا رخ نہیں کیا. نہ ہی ان بیتے 5 برسوں کے دوران اپنی پارٹی کی طرف سے حلقہ انتخاب خان صاحب میں کسی پولیٹیکل کنونشن کا اہتمام کیا گیا، نہ ہی کسی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا. ان سارے معاملات کے پیچھے ایک سیاسی مصلحت کار فرما تھی، اور اس سیاسی مصلحت کے بارے میں آپ سب بخوبی واقف ہوں گے. اب جب کہ الطاف بخاری صاحب کی وہ دلی خواہش اور تمنا پوری نہ ہو پائی تو انہوں نے حلقہ انتخاب خان صاحب میں براہ راست اپنی پارٹی کی طرف سے سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا. الطاف صاحب کا یہ فیصلہ سر آنکھوں پر، کیونکہ کوئی بھی سیاسی جماعت یا سیاسی لیڈر کسی بھی علاقے میں سیاسی سرگرمیاں، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز شروع کر سکتا ہے، لیکن ایک نامور سیاسی پائلٹ کو اپنا جہاز اتارنے کے لیے ایسے لوگوں، ایسے افراد کا انتخاب کر لینا چاہیے جن کی امیج اچھی ہو، جن کا ماضی داغدار نہ ہو. الطاف بخاری صاحب نے حلقہ انتخاب خان صاحب میں اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کے لیے ایسے افراد کا سہارا لیا جن کا ماضی ہر اعتبار سے داغدار رہا اور جن کی امیج وقت کے لچے لفنگوں، چوروں اور ڈکیٹوں سے زیادہ بہتر نہیں ہے. یہاں مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ الطاف بخاری صاحب نے اپنی جماعت یعنی اپنی پارٹی کا جھنڈا ان ہاتھوں میں تھما دیا ہے جن ہاتھوں نے ہمیشہ سے ہی اس علاقے کے غریب اور کمزور لوگوں کا گلا دبانے کا کام کیا ہے، جنہوں نے کبھی ملیٹنٹ بن کر تو کبھی مخبر بن کر، کبھی نیشنلی بن کر تو کبھی کانگریسی بن کر یہاں کے لوگوں کا استحصال کر دیا ہے. مانا کہ الطاف صاحب کو حلقہ انتخاب خان صاحب میں اپنی جماعت یعنی اپنی پارٹی کا جھنڈا لہرانا ہی تھا، لیکن اس کے لیے انہیں اچھے ہاتھوں کا انتخاب کر لینا چاہیے تھا، اچھے لوگوں کا انتخاب کر لینا چاہیے تھا جس کے مثبت اثرات الطاف صاحب کی ذات اور ان کی پارٹی پر پڑ پاتے. رہا سوال ریار میں منعقد ہوئے عوامی جلسے کی، یہاں پہ یہ میں بتانا چاہوں گا، الطاف صاحب کو باور کرانا چاہوں گا، یہاں جن لوگوں کے سامنے آپ مخاطب ہوئے، جو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے 80% کا تعلق غیر کانسٹیچوئنسیوں سے تھا. یعنی ان لوگوں کو ٹنگ مرگ، چار شریف اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے لایا گیا تھا کرایہ پر. شکریہ ناظرین، BBC کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینکس فار واچنگ BBC.